اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے ہے مرفوعا کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ کر لیجیے۔ ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ جب باجماعت پڑھ رہے ہیں اب کیا شکل، امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرأت نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ تو یہ موقف ہے امام شافعی کا، یہی مسلک ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سری رکعت پڑھا رہا ہے۔ خاموشی والی رکعت سورہ، آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو ظہر اور عصر کی ہے تو چاروں رکعتیں جو ہے وہ سری ہیں، مغرب کے اندر آ کر دو جہری ہیں ایک سری ہے، عشاء میں آ کر دو جہری ہیں دو سری ہیں، سورہ اور نماز فجر کے اندر دونوں جو ہیں وہ جہری ہیں۔ تو چاہے جہری ہو چاہے سری ہو، آپ کو بھی لازماً جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی۔ اب اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقین کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے، رک رک کر پڑھے الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہہ لے اپنے دل میں یا پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو یہ رک رک کر پڑھنا، خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا، تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے۔ ہمارے جو حنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، چار آیتیں جو ہیں وہ بھی ایک ساتھ میں پڑھ جائیں گے۔ لیکن یہ کہ عام طور پر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، ترتیل کے انداز میں پڑھتے ہیں۔ یا پھر دوسری شکل انہوں نے ایک اور کی ہے، یہ آپ سعودی عرب میں جب کبھی نماز پڑھیں گے اور آپ پڑھی ہو آپ نے، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی ایک منٹ جو ہے خاموش ہے، تاکہ آپ اب جو مقتدی ہیں وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر وہ قرات کرے گا، کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا، درمیان میں وقفہ ہو۔ لیکن ایک مسلک یہ ہے، اور یہ مسلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر مبنی ہے۔ سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو، خود خاموش رہو۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اس کے بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، پڑھا جا رہا ہے سنو اس کو، خود خاموش رہو۔ اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شکل ایک وفد کی سی ہے، جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا کوئی وفد جاتا ہے، 8-10 افراد ہیں، ان میں اسپوکس مین ایک ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے، باقی سب لوگ موجود رہتے ہیں، سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے، اور وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو امام کی قرات ہی آپ کی بھی قرات ہو گئی۔ گویا کہ اس آیت سے، اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے، اس کی تعبیر سے اختلاف ہے کہ امام کا قرات کر لینا در حقیقت مقتدیوں کی طرف سے بھی قرات ہے۔ اس میں جو حنفی مسلک ہے وہ بہت سخت ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے سری نماز ہو اور چاہے جہری ہو، ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے۔ اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری رکعت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ مسلک ہے، امام شافعی کا ایک انتہا پر ہے، ہر صورت میں سری ہو یا جہری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہے کہ چاہے سری ہو چاہے جہری ہو کسی شکل میں نہیں پڑھنی۔ امام مالک کا مسلک ہے درمیان میں، اور میں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں۔ وہ کیا ہے، جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو، اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو۔ سری رکعت میں البتہ
جبکہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے، آپ بھی خاموشی سے پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال ان چیزوں میں میں نے یہ سب کچھ بیان کیا ہے، تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی بنیادی بات نہیں ہے، نہ یہ کہ جو حنفی ہیں وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہوں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کیسے وہ انکار کریں گے؟ اور نہ ہی کوئی جو حنبلی ہے یا اہل حدیث ہے وہ قرآن کی اس آیت کا اختلاف سے جو ہے وہ اختلاف کر سکتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، لیکن یہ کہ اس کے پھر اس سے جو احکام کا استنباط ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑی اہمیت والی بات ہے۔ دولت کی محبت، اگر آپ کو دولت کی محبت آمادہ کرتی ہے کہ اللہ کی حدود کو پامال کرے، حرام ذرائع استعمال کرے، دولت آنی چاہیے، حلال سے ہو، حرام سے ہو، جائز ہو، ناجائز سے ہو، بائی ہوک اور بائی کروک دولت آنی چاہیے، تو آپ کی محبوب حقیقی کون ہو؟ دولت۔ یہ دولت آپ کی محبوب، کون بڑے سے بڑا موحد اس شرک کا احساس ہے، اور حضور نے اس قدر کلیئر فرمایا ہے تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے، یہ کلام خبریہ ہے یا یہ بددعا ہے؟ تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو۔ نام عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے، عبد الدرہم۔ درہم و دینار آنے چاہیے، جائز سے یا ناجائز سے، حلال سے یا حرام سے، صحیح سے یا غلط سے، بھائی حکم اور بھائی معبود کون؟ ہمارے ہندو بھائیوں نے کیا کیا؟ لکشمی دیوی دولت کی دیوی ہے، اس کی پوجا کرتے کس لیے؟ مطلوب کیا ہے؟ دولت۔ اس کی پوجا وہ خوش ہو جائے تو دولت ملے گی۔ ہم نے کہا ہٹاؤ جی اس دیوی کو بیچ میں سے، ہم براہ راست ہی پوج لیں گے، بس یہی تو فرق کیا ہے۔ عبد الدینار و عبد الدرہم، یہ انفرادی شرک فی المحبت، جو روح عبادت ہے، جو عبادت کی جان ہے، محبت غایت الحب ما غایت الذل والخضوع، اور ٹاپ پر لے آئیے۔ آج کی دنیا اجتماعیت کے میدان میں اگرچہ اب زمانہ بدل رہا ہے، لیکن تقریباً ایک صدی سے نیشن سٹیٹس، وطن کی بنیاد پر قومیت، وطن محبوب ترین شے، جو شے میرے وطن کے لیے صحیح ہے وہ میں کروں گا، چاہے وہ غلط، حرام، اللہ کے قانون کے خلاف ہو، لیکن میرے وطن کے لیے ہو۔ وطن زندہ باد، یہ وطن پرستی، اس وطن پرستی کے مذہب کی ایک نماز بھی ترانہ ہو رہا ہے، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جانا عبادت ہے، اس کا جھنڈا سلامی، یہ وطن کے معبود کے ریچولز، مذہب وطنیت۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، اس کو سمجھا نہیں کسی نے، اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور۔ آج کا صنم، آج کا بت کون ہے؟ تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن۔ خدا پرستی، یہ وطن کی لکیر سے تم اور ہو گئے، میں اور ہو گیا۔ لکیر انسانیت منقسم، جو تمہارا وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ تم کرو گے چاہے وہ اخلاقاً غلط، اور جو میرے وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ میں کروں گا چاہے اخلاقاً غلط۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہاں وطن تمہارا معبود۔ پاکستان میں بڑا شور اٹھا تھا جب میں نے کہا تھا کہ جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے اور ترانے کے وقت کھڑا ہو جانا شرک ہے، اور میں کبھی بھی تقریبات میں جاتا ہوں، اقبال ڈے ہو رہا ہے، کچھ اور ہو رہا ہے، میں ان تقریبات کا مقرر نہیں ہوں، لیکن جب بہت زور دیتے چلا جاتا ہوں، لیکن وہاں ترانہ پڑا جاتا میں بیٹھا رہتا، میں کھڑا رہتا، اور اس پر چیبیں گوئیاں ہوتی ہیں اخبارات میں کہ میرے یہ وطن کی نماز پڑھ رہے ہیں، تمہارا یہ قنوت اور وطن کا ترانہ، اس میں حمد ہو رہی ہے وطن۔ یہ کیا ہے؟ آج کے دور شرک فی المحبت۔ آگے چلیے، شرک فی الدعا، کسی کو مت پکارو کسی مدد کے لیے سوائے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ، یعنی ایک تو یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارنا، ایک ہے اللہ کے ساتھ اللہ کو بھی پکارنا، اوروں کو بھی پکارنا۔ بدترین شرک ہے دعا اللہ، ندا اللہ۔ اس کا بھی ذرا میں تجزیہ کروں۔ دیکھیے، ایک ہے عام مادی قوانین دنیا کے جو ہے اس کے تحت کسی سے مدد چاہنا، بھائی ذرا مجھے پانی پلا دینا، یہ بھی آپ نے مدد چاہیے۔ حضور کے بارے میں تو آیا ہے کہ آپ اتنے خوددار تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا گھوڑا نیچے گر جاتا تھا کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ گھوڑا مجھے اٹھا کے دے، بلکہ خود سواری سے اتر کر تو یہ جو قانون مادی ہے اس کے تحت مدد مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں۔ ماورائی اعتبار سے، غیبی اعتبار سے کسی سے مدد مانگنا کسے باشد کوئی شرک سے دعا۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ۔ ایک ہے استعارتن، اقبال کہتا ہے ہمالا ہے فصیل کشور ہندوستان، تو یہ خطاب بالکل ایک استعارہ سے، اسی معنی میں
مولانا حالی نے اپنی مسدس کے اختتام پر جو مناجات لکھی ہے، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت نے تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الروا۔ تو اس معنی میں اس لفظ استعمال ہو جائے تو اس پر بہت زیادہ الرجک بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن غیبی طور پر کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ کر کہ وہ میری مشکل کشائی کر سکتا ہے، حاجت روائی کر سکتا ہے، میری مدد کر سکتا ہے، یہ شرک ہے، اور اس کے شرک ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد۔ اب دیکھیے ہمارے یہ فرشتے یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم کہہ سکتے ہیں ذرا بھائی میرا یہ کام کر دینا، نہیں کہہ سکتے۔ جبرائیل کو پکار سکتے ہیں، اے جبرائیل ذرا میرا یہ کام، وہ عالم غیب کی ہے۔ کسی ولی اللہ کی روح کو پکار کر کہنا کہ میری یہ مشکل دور نہیں، اللہ سے کہے، اللہ کو پکارے، اللہ جس کے ذریعے سے چاہے آپ کی ضرورت۔ اس ضمن میں کہوں گا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک بات کہی ہے، اگرچہ مجھے اس کی کوئی دلیل اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی کتاب و سنت میں نہیں ملی ہے، لیکن شاہ صاحب کا ایک مقام مرتبہ ہے جو میری نگاہ میں بہت بلند ہے۔ میرے نزدیک دو عظیم شخصیتیں عالم اسلام کی، امام ابن تیمیہ اور امام غزالی کو جمع کریں تو شاہ ولی اللہ بن، اتنی عظیم شخصیت۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بند ہوتے ہیں اولیاء اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو ان کے فوت ہونے کے بعد ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتے ہیں، اور وہ بھی جس طرح وہ ملائکہ اللہ کے احکام کی زمین میں تنفیذ کر رہے ہیں وہ بھی اسی کام میں لگا۔ میں نے عرض کیا کہ میرے پاس انڈیپینڈنٹلی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے حق میں، لیکن شاہ صاحب کا فرمانا خود میرے لیے ایک درجے میں ہے۔ لیکن یہاں ایک تو یہ نوٹ کرنے کا، ملائکہ کا طبقہ اسفل، ملائکہ کا سب سے نچلا طبقہ، اور اللہ کے حکم کی تنفیذ تو فرشتے کر رہے ہیں، وہ بھی ہوں، ہمیں سے کیا غرض ہے؟ ہم نہ فرشتے کو پکار سکتے ہیں اور نہ کسی ولی اللہ کو۔ پکارو اللہ کو، قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، تمہاری دعا سنوں گا، قبول کروں گا، اور جو بربنائے تکبر مجھ سے نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار۔ حضور نے ایک بات مجھے متن یاد نہیں ہے بہت پیاری فرمائی، دیکھو انسانوں سے تم مانگتے ہو تو ایک دفعہ تو اس کے ماتھے پر تیوری پر بل پڑ ہی جاتا، یہ کیوں؟ میرے سامنے ہاتھ سوال کیا کیوں؟ چلیے بعد میں کچھ وہ دے ہی دے، ناگوار۔ ارے اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا، وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہے، اس سے نہیں مانگتے۔ رات کے آخری ساعتوں یا جسے آپ کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ، حدیث میں آتا اللہ نزول اجلال فرماتے، جس کو ہم نہیں جانتے کیسے نزول، ذات باری تعالیٰ اس کے متعلقات کے بارے میں جو بات آ گئی قرآن میں حدیث میں وہ ہم مانتے ہیں، کیسا یہ ہم نہیں جانتے، اس کا ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اس کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اس کی ساکھ ہے، اس کی پنڈلی ہے کیسی ہم نہیں جانتے، وہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے، کیا اس کے کان ہے، کیا اسے بھی ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے سننے کے لیے، وہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے، وہ اترتا ہے کیسے اترتا ہے ہم نہیں جانتے، جو قرآن میں آ گیا حدیث کے بس۔ باقی یہ متشابہات میں سے ہے، اس کی کھود کرید میں پڑھو گے تو فتنے میں ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ۔ لہذا حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری ساعتوں میں اللہ سمائے دنیا تک اور پھر ندا لگتی ہے، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا مانگنے والا کہ میں اسے دوں، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ ہم انٹا غفیل سو رہے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہے، راہ دکھلائیں کسے، رہنم منزل ہی نہیں، راہ کسے دکھلائیں؟ اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کا فیصلہ کرو، پھر اللہ راستہ کھولے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ کہ جو ہمارے راستے میں جہاد کرے، محنت کرے، مشقتیں کرے، ہم لازماً ان پر اپنے راستے کھولتے ہیں۔ وہ دعا شرک فی الدعا، مانگو صرف اللہ، وہ چاہے کسی فرشتے کے ذریعے، چاہے کسی فوت شدہ ولی اللہ کی روح کے ذریعے سے، چاہے کسی کو بھی نہیں، براہ راست اپنے حکم سے، اس کی تو قدرت ہے جو چاہے کرے، کن فیکون، وہ جیسے بھی ہو وہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا۔ وہی ہے جو کہ مشکلات کو حل کرنے، وہی ہے کہ رزق دینے، وہی ہے جو مرض سے شفا دینے، پکارو اسی کو، مانگو۔ اب آئیے کچھ مراسم عبودیت، مراسم رسم کہتے ہیں کسی چیز کی ظاہری شکل، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہے، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہے،
یہ قرآن کا بھی ہم اسے رسم الخط کہتے ہیں، رسم الخط، اور یہ حضرت عثمان کے زمانے میں فائدہ ہے۔ یہ اس طریقے سے تو عبدیت کے اظہار کے لیے کچھ رسومات ہیں، جس میں سے ایک پر ہو چکے قنوت والقانتین والقانتات، یہ جو ہے اللہ کے حضور میں چاہے ہاتھ باندھے چاہے ہاتھ کھلے، لیکن ذرا جھک کر گردن میں خم کر کے کھڑے، یہ نماز کے روح ہے۔ یہ بھی اپنی عاجزی کا عجز اور تذلل، وہ جو ابن قیم کی میں نے ڈیفینیشن آپ کو بتائی، العبادت تجمع اصلین غایت الحب وغایت الذل والخضوع، حد درجے میں اللہ کے سامنے بچ جانا، گر جانا، رکوع سجدہ اللہ کے سامنے۔ اور اس معاملے میں دین محمدی جو اپنی تکمیل کو پہنچ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، حضور کی بعثت سے قبل سجدہ تعظیمی جائز، کسی شخص کی تعظیم کے لیے، اس کی عزت کے لیے اس کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ حضرت یوسف کے سامنے ان کے والدین اور 11 بھائی سجدے میں، بچپن میں خواب دیکھا تھا اور 40-50 سال بعد اس کی تعبیر بالفعل ایک اس واقعے کے طور پر سجدہ کر، جھکنا سجدہ کر، یہ جائز تھا سجدہ تعظیم۔ حضور پر شریعت مکمل، توحید مکمل، اب ہر نوع کا سجدہ حرام مطلق ہے سوائے اللہ کی کسی۔ ہمارے مسلمانوں نے بھی اپنے دور ملوکیت میں سجدہ تعظیمی شروع کرا، عدالت کے بادشاہ کے دربار میں جا رہے تھے سجدوں کی حالت، یا آپ کے پڑوس میں جو حیدرآباد کی ریاست تھی سلام کیسے کرتے تھے، کتنے جھکتے تھے، اور پھر وہ سلام کو، یہ مشرکانہ فعل مغلیہ دربار میں بھی تھا۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا غلط ہے، حرام ہے، جائز نہیں۔ دربار میں شکایت ہو، آخر مخبری کرنے والے بھی تھے، حاسد بھی تھے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، طلبی ہو گئی، بلایا گیا دربار میں حاضر، اور ایسا اہتمام کیا گیا کہ جب حضرت مجدد آگے آئے بادشاہ تک جانے کے لیے تو درمیان میں ایک دیوار سی حائل کر کے اس میں کھڑکی کو کہ اس میں سے جھک کر گزریں گے نا تو روح کسی درجے میں تو ہو جائے گا۔ رکوع بھی سجدے ہی کی ایک شکل ہے، سجدے کا ہاف کہہ لیجیے، لیکن یہ کہ جب آیات سجدہ آتی ہے قرآن مجید، وہ عام نمازوں میں دیکھتا ہوں کہ وہ آیات سجدہ والی آیات پڑھی تھی، حالانکہ ان کی ایک خاص کیفیت ہے، تراویح میں تو پڑھی جاتی ہے لیکن پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ دوسری رکعت میں یا پہلی رکعت میں سجدہ آ رہا ہے تو لوگ تیار ہو۔ رکوع بھی اگر فوراً ہو جائے آیت سجدہ کے بعد تو اس سے بھی اس سجدے کا حق ادا ہوگا۔ بہرحال حضرت شیخ مجدد رحمۃ اللہ علیہ دربار میں آئے تو اس کھڑکی میں سے پہلے پاؤں گزارے، پھر جیل میں ڈال دیے گئے۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کی نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس دین الہی، دین محمدی کے خاتمے کا اعلان۔ اب بڑے بڑے مولویوں نے یہ اکبر کو سبق پڑھایا، بڑے مولوی درباری مولوی انہوں نے سبق پڑھایا۔ اللہ کا ایک دن 1000 برس کا ہوتا، اور اللہ کا ہر معاملہ 1000 سال تک ہوتا۔ اب 1000 سال ہو گئے محمد کی رسالت کو، ان کی رسالت کا دور ختم صلی اللہ علیہ وسلم، اب دوسرا 1000 سال، اسی لیے الف ثانی کہتے ہیں، الف ہزار کو کہتے ہیں الف ثانی، یہ دوسرا 1000واں سال جو شروع ہو گیا ہے، اس میں ایک نئے دین کی ضرورت ہے، وہ دین اکبری ہے، دین الہی ہے۔ اور دین الہی کیا تھا؟ یہ بہت بڑی سیاسی تدبیر تھی، اصل میں بہت بڑی سیاسی، اور اس کا ظہور بعد میں بھی ہوا ہے ہندوستان کی سرزمین۔ وہ یہ کہ ہندوستان کی ترقی میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ مذہبی اختلافات، لہذا ایسا کرو سارے مذاہب جو ہیں اسے ہاون دستے میں ڈالو، ٹوٹ ٹوٹ کے چورا چورا کر کے بناؤ صفوف، اور یہ مذہب سب کا ہو جائے گا، مذہبی اختلافات ختم ہو جائے گا۔ دوسری بات ان کی سمجھ میں یہ آ گئی کہ اصل میں اختلاف رسالت اور شریعت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، لہذا دین الہی بس خدا کو مانو، بس رسالت وغیرہ کو چھوڑو، خدا تو سب کا رب ہے، اسے آپ پرماتما کہہ لیں، مہادیو کہہ لیں، جو چاہے کہہ لیں، اللہ کہہ لیں، رام کہہ لیں، قل اللہ رحمان ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی۔ قرآن کہتا ہے تم اللہ کہہ کر پکار لو یا رحمان کہہ کر پکار لو، جس کو بھی تم پکار رہے ہو یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے۔ یہ فلسفہ تھا بہت گہرا، وہ جاہل تھا، ان پڑھ تھا، لیکن بہت بڑا سیاستدان تھا، اکبر، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ کہ اگر ایک حکومت پر جو سب سے بڑا مغل اعظم جس کو کہتے ہیں، اس کے زمانے میں مسلمانان ہند جو ہے سیاسی اعتبار سے اپنے عروج پر، لیکن دینی اعتبار سے پاتال تھا، دین محمدی ختم۔ 1000 سال کا ایک دن ہے اور وہ ختم ہو۔ اللہ نے اٹھایا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی درویشانہ مساعی کے ذریعے سے۔ اب دیکھیے
اس زمانے میں تصوف کے ذریعے سے سب سے بڑا شرک آ رہا تھا. وحدت الوجود کی ایسی تعبیرات ہو رہی تھی جو ہماؤست بن گئی تھی. ہماؤست اور وحدت الوجود کے درمیان تو زمین آسمان کا فرق ہے. ہماؤست میں کائنات حقیقی ہے، خدا اس میں حل ہو چکا ہے، اس کے اندر ظاہر ہو گیا. اور وحدت الوجود میں وجود حقیقی صرف اللہ کا، اس کائنات کا وجود کوئی ہے ہی نہیں. لیکن یہ ختم ہو رہا ہے. اس پہلو سے مجدد الف ثانی کے مجدد اعظم کو اللہ نے کھڑا کیا. شیخ احمد حضرت عمر کی اولاد سے تھے، فاروقی تھے. شاہ ولی اللہ بھی فاروقی تھے. رگے فاروقیم کہتے ہیں شیخ احمد صدیق، میری فاروقی رگ پھڑکتی ہے. اس کے نتیجے میں وہ دین الہی کا خاتمہ ہوا. بعد میں ہمارے ہاں یہ آیا ہے ہندوستان میں برہمو سماج، برہمو سماج. اور گاندھی جی بھی اسی فلسفے کے قائل تھے، وحدت ادیان. اور یہ سیاسی اعتبار سے بہت اونچی ذہنی سطح کی غمازی کرنے والی بات ہے کہ ہندوستان کے اندر کے یہ مذہبی اختلافات کو اگر ہم کسی طرح کھرل کر کے ختم کر دیں، ہاوندستہ میں ڈال کے کر دیں، تو پھر یہ کہ یہاں ترقی ہی ترقی. بہرحال سجدہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت کیا. جس تو ہم نے شرک فی العبادت میں پہلے بات کی، شرک فی الاطاعت. انفرادی سطح پر نفس معبود، اجتماعی سطح پر عوام کی حاکمیت. بدترین شرک، اس کو عظیم ترین شرک. اتنے بڑے پیمانے کا شرک کبھی نہیں ہوا دنیا. اس کے بعد شرک فی المحبت، مال کی محبت، عبد الدینار عبد، وطن کی محبت یا کسی اور شے کی محبت. اگر وہ اللہ کی محبت کے برابر بھی آ جائے، بڑھ جائے تو اور بھی بڑی بات کہنی پڑے گی. لیکن ہمارے پاس شرک سے اوپر کی اصطلاح کوئی نہیں. پھر شرک دعا، اللہ کے سوا کسی اور سے حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے پکارنا. پھر شرک فی مراسم العبودیہ، قنوت ہے، رکوع ہے، سجود ہے. یہ ذل والخضوع کی، کسی کے سامنے جھک جانے کی ایک علامت، سمبل. اب آخری ہے اس میں اخلاص. اور اخلاص کی ضد کیا ہے؟ ریاکاری. کوئی عبادت اگر دکھاوے کے لیے کی جائے وہ شرک. یہ شرک خفی کہلاتا ہے. مال کی محبت کا شرک بھی شرک خفی ہے، نفس کی اطاعت کا شرک بھی شرک خفی ہے. اور یہ سب سے خفی شرک ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی یرائی فقد اشرک، ومن صام یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک. جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کر دی. جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کر دی. جس نے دکھاوے کے لیے خیرات کی، صدقات دیے، وہ شرک کر دی. قد اشرک، قد اشرک. یہ عربی کے مزاج سے واقفیت میں فعل ماضی پر قد جو ہے تو وہ پرفیکٹ ٹینس بن جاتا، کر چکا، وہ شرک میں ملوث ہو چکا. من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک. اور تجزیہ کر کے یہاں تک بتایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور جب وہ یہ دیکھے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنے سجدے کو طویل کر دے تو یہ شرک ہے. فرض کیجئے 5 سیکنڈ کا سجدہ وہ کر رہا تھا، اب اس نے 7 سیکنڈ کر دیا. یہ 2 سیکنڈ کس کے لیے؟ اس ایک سجدے کے 2 مسجود ہو گئے. وہ 5 سیکنڈ کا سجدہ تو اللہ کے لیے، 2 اس کے لیے شرک ہو. ایک اور بات فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، شرک خفی کو پہچاننا اور دیکھنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ کسی سیاہ شب، تاریک رات، کسی سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ چیونٹی کو دیکھنا پڑتا. تشبیہ کا بلاغت اور فساد کی انتہا ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک جوڑے کی 2 جوتیوں کے مابین جو مشابہت ہے، امت مسلمہ اور سابقہ امت بنی اسرائیل کی، ان کے اوپر جو حالات وارد ہوئے ان میں وہی مشابہت. تاریک شب ہے، سیاہ پتھر ہے، اس پر سیاہ چیونٹی رینگ رہی ہے. جتنا اس کو دیکھنا مشکل ہے اتنا ہی شرک خفی کو کدھر کدھر سے آپ پر حملہ آور ہو جائے گا، کدھر کدھر سے آ کر آپ کی عبادت میں، آپ کی توحید میں نقب لگائے گا. اس کا آپ کو اندازہ ہو بڑا بہت زیادہ چوکس رہنے کی. اور اس کا علاج بتایا گیا ہے خاص طور پر عبادات کے ذریعے کہ کچھ نہ کچھ عبادت نفل بھی کی جائے اور نفل عبادت اس طور سے کی جائے کہ کسی کو پتہ نہ. اب ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ساری، اگر کوئی عشاء کی 17 رکعتیں پڑھتا سب کی سب مسجد میں پڑھتا. حالانکہ صحابہ کے دور میں مسجد تھی فرائض کی ادائیگی. باقی جا کر نماز گھر میں پڑھو گے وہ افضل ہے. اور نوافل تو خاص طور پر اگر کسی کو تہجد کی توفیق ہو گئی ہے تو کسی نہ کسی طرح ڈھنڈورا پیٹے گا. اسے جی کیا کرے، بس رات کو جاگنا ہوتا ہے، طبیعت جو ہے بڑی بھاری رہتی، ہو گیا اپنا ڈھنڈورا پیٹ دی. تو اس سے تو مرض اور 2 حادثہ ہو جائے، ریاکاری اور بڑھ جائے گا. اسی طریقے سے صدقات نافلہ فرمایا ایسے دو کہ داہنا ہاتھ جو کچھ دے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، کسی کو پتہ.
اس سے وہ ریاکاری کی جڑیں کٹتی ہیں، ریاکاری کی جڑیں جو ہے دل کے اندر سے کٹتی ہیں۔ یہ علاج ہے ریاکار کا، لیکن ریاکاری شرک۔ اب میں آخری بات پر آ رہا ہوں، آپ نے سوچا ہوگا کہ اس تجزیے کے تحت تو ہر گناہ جو ہے ادنا سے ادنا گناہ بھی شرک ہے۔ فجر کی نماز کے وقت اگر اٹھ کے نہیں گئے اور چادر یا کمبل کو سیدھا کر کے لیٹ گئے تو یہ شرک ہے۔ پھر کون سے گناہ ہے جو اللہ معاف کرے گا؟ یہ جو میں نے آیت آپ کو 2 دفعہ آئی ہے سورہ نساء میں سنائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس کو تو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، البتہ اس سے کم تر جس کو چاہے گا۔ تو جان لیجئے یہ جو باریک تجزیہ میں نے کر کے بتایا ہے یہ اپنی جگہ 100% درست، لیکن ان میں جو یہ چیزیں ہیں، کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی شریعت کی مخالفت ہو گئی، نفس کی کسی اس وقت کے دباؤ میں آ کر یہ گناہ شمار ہوں گے۔ اگر یہ آپ کی طبیعت ثانیہ نہ بن، اگر یہ آپ کی سیکنڈ نیچر بن گئے تو ایک گناہ بھی ساری تباہی لانے کے لیے کافی۔ اگر آپ نے ڈیرے ڈال دیے، غلطی ہو گئی، معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ صاحب نہیں کرو گے تو پھر ایک گناہ پر بھی دوام اگر ہو گیا اور اس گناہ نے ایک نے بھی تمہارا احاطہ کر لیا تو وہ جہنم میں خلود کی وعید کو بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جو نہیں جس نے کوئی ایک بھی بڑا گناہ، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے رہتے ہیں، گناہ کبیرہ لمم جن کو کہا گیا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ نہیں ہے، بلکہ وضو کرتے ہیں تو ہاتھوں کے اس طرح کے گناہ وہ دھل جاتے ہیں، آنکھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ گناہ کبیرہ اگر ایک بھی کریا اور مستقل کیا اور اس پر ڈیرے ڈال دیے اور وہ آپ کا احاطہ کر، آج کے دور میں سود کا نظام، سودی کاروبار، وہ تو آپ کا احاطہ کر گیا، آپ کے پورے وجود کا احاطہ کر گیا۔ بلا من کسب، اور کسبہ کہتے ہیں جان بوجھ کر۔ ایک ہے خطا سے ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، وقتی طور پر کوئی تحریک ایسی ہو گئی، غلط ماحول میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کے زیر اثر کوئی آپ سے بھی غلط حرکت سرزد ہو گئی، کبھی نفس کا جوش کچھ ایسا ہوا کہ آپ مغلوب ہو گئے، ٹھیک ہے، اسینشلی وہ شرک ہے، لیکن یہ شرک گناہ کے اندر شمار ہوگا اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ بخشنے والا۔ لیکن اگر ایک گناہ کبیرہ بھی جان بوجھ کر اختیار کر لیا اور اسے مستقل اپنی زندگی کے اندر شامل کر، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، تو وہ پھر جہنمی ہے، آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ شرک فی ذات کے ضمن میں میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ اخلاص جامع ترین اس کی نفی پر، اور شرک فی صفات کی کامل نفی پر آیت الکرسی۔ آیت الکرسی ایک لمبی آیت، جیسے آیت البر ایک لمبی آیت، اور اس کو حضور نے فرمایا ہے سیدۃ آیات القرآن، پورے قرآن مجید کی آیات کی سردار ہے، اور یہ شرک فی صفات کے ضمن میں یہ شمشیر قاطع ہے، شمشیر برہان۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ وہی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد الحی، اللہ زندہ ہے لیکن اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس نہ کرو۔ تمہیں خوراک کی احتیاج ہے، اسے کوئی ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، مجھے کوئی احتیاج نہیں کہ مجھے کوئی رزق پہنچائیں، رزق دیں، مجھے کھلائیں، مجھے پھر تمہاری حیات، نیند، اونگ، تھکان، ان تمام کمزور کے ساتھ وہ الحی ہے، اپنی ذات میں خود زندہ، حیات اس کی ذاتی ہے، کسی اور نے عطا نہیں کی ہے۔ ہماری تو مستعار ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے، 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ اور القیوم بقیہ پوری کائنات کے لیے وہی ہے، اس کو تھامے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، الحی، حیات کامل کہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت۔ تم کسٹوڈینز ہو، تم امین ہو، یہ امانت چند روزہ نزدماس، در حقیقت مالک شے ہر شے خود، یہاں تک کہ یہ میرا جسم بھی میرے پاس امانت ہے۔ میں کون ہوں؟ میری خودی، میری انا، میری روح جو پوزیس کرتی ہے اس بدن کو، لیکن یہ پوزیشن ملکیت کا نہیں ہے، امانت کا ہے۔ یہ امانت، یہ ہاتھ بھی امانت ہے، میری زبان بھی امانت ہے، میری آنکھیں بھی امانت ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یہ یہاں پر انداز بڑا پرجلال انداز، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے دربار میں مگر اس کے اذن؟ کسی کا ذاتی، کسی کا زور، کسی کا اختیار نہیں ہے کہ جس کی بنا پر وہ شفاعت کرے۔ ہاں، اور دوسری جگہ پر آتا ہے جس کے لیے وہ چاہے گا اور جس کو اجازت دے، جیسے کہ آتا ہے عما یتساءلون یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اور ان میں سے کوئی بھی
بات نہیں کر سکے گا، کلام نہیں کر سکے گا. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے. وقال صوابا، اور صحیح بات کرے گا، تو غلط بات نہیں کرے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. وہ تو جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے سامنے ہے اور ان کے پیچھے ہے، اور یہ کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مخلوقات میں سے اس کے علم میں سے کسی کا بھی، سوائے اس کے جو وہ. یہاں بڑے ہی لطیف انداز میں شفاعت باطلہ کے تصور کی نفی ہو. دیکھیے، آپ کہیں جا کر کسی مجسٹریٹ سے سفارش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اجی یہ فائل کے اوپر کچھ ہے، آپ اس پر نہ جائیے، یہ گواہیاں وغیرہ جھوٹ ہو گئی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں اصل بات. اللہ کے سامنے کوئی یہ کہہ سکے اے اللہ تیرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور ان میں سے کوئی بھی، جیسے کہ میں ابھی بتا چکا ہوں، بریلوی مکتب فکر بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، محمد اللہ کا جتنا ہے، لا محدود نہیں ہے، محدود ہے، قریب نہیں ہے، حادث ہے. جتنا اللہ چاہتا ہے، جس کے لیے جتنا چاہتا ہے، لیکن اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا کوئی مگر جو وہ. وسع کرسیہ السماوات، اس کا اقتدار چھایا ہوا ہے، مستولی ہے آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی. ولا یعودہ حفظ، اور اسے عاجز نہیں کر سکتی ان کی حفاظت. قیوم وہی ہے، صمد وہی ہے، لیکن اسے کوئی تکان عاجز. یہ اصل میں نفی ہے جو تورات حافظے سے مرتب کی گئی تھی. 587 میں نبوکڈ نظر کا جو حملہ ہوا تھا، اس میں اصل تورات گم ہو گئی. اس وقت سے آج تک وہ اصل تورات ان کے پاس نہیں. پیریڈ آف کیپٹیوٹی سے واپس آئے ہیں بیت المقدس میں، سائرس کے لطف و کرم کی وجہ سے، ذوالقرنین کے لطف و کرم کی وجہ سے، پھر یادداشتوں سے لوگوں نے وہ تورات کی ہے، تو اس میں انسانی فکر شامل ہوئی. لہذا وہاں یہ لکھا ہے اللہ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین پیدا کیے اور 7ویں دن آرام، یعنی کوئی تکان لائق ہے. قرآن نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاف میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. یقیناً ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے انہیں 6 ہی دنوں میں پیدا کیا. وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کوئی تکان لائق نہیں ہوئی کہ ہمیں کسی آرام کی. لا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. العلی، سب سے بلند و بالا. لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے سربلند ہو جائے، اور وہی عظیم ہے، عظمت. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے، اپنے سابقہ زندگی کے گناہوں پر توبہ کرنے کی اور اللہ سے استغفار کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دینی فرائض کی انجام دہی کے لیے کمر بستہ ہو جانے کا عزم مصمم کر لینے کی عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اب ہم سوالات کا سیشن شروع کرتے ہیں. پہلا سوال ہے، اگر کسی مسلمان کو یہ نہیں معلوم ہو کہ وہ جو کر رہا ہے وہ عمل شرک ہے یا نہیں، تو کیا اس کا یہ شرک معافی کے قابل ہوگا؟ دیکھیے، اگرچہ قانون تو یہ ہے دنیا کا، اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز. قانون سے عدم واقفیت کوئی عذر نہیں. قانون تو پھر پڑھتا ہے، لگتا ہے، لاگو ہوتا ہے، عائد. لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں. وہ ہر شخص سے اس کے اپنے حالات کے اعتبار سے حساب لے. کن حالات میں پیدا کیا گیا، کیا جینز کو دیے گئے تھے، کن حالات میں وہ پلا بڑھا ہے، اس کے انوائرمنٹل فیکٹرز کیا تھے. پھر یہ کہ جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ اسے دین کا، اور اگر اس کی وجہ سے یہ لا علم رہا اور اس نے بات کو نہیں سمجھا، تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نرمی فرمائیں گے. باقی یہ کہ بخشش یا سزا دینا یہ اللہ کا اختیار مطلق ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ ابو جہل کو بخش دے، ہم اعتراض نہیں کر سکتے، اس کی مخلوق ہے جو چاہے کرے. اللہ تعالیٰ کسی نیک سے نیک آدمی کو جہنم میں ڈال دے، وہ کر سکتا. جیسے میں نے کہا، اپنی بکری آپ جب چاہیں ذبح کریں، اپنے غلام کو آپ چاہیں قتل کریں. ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ عدل کرے گا، انصاف کرے گا، قائم بالقسط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی پابندی کسی کی. تو میں یہاں صرف یہی لفظ استعمال کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے ذاتی حالات کے اعتبار سے محاسبہ کرے گا، اور یقیناً اگنورنس جو ہے اس کے ہاں ایک ایکسکیوز شمار ہوگا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہہ دو، اعلان کر دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکیلا ہے، احد. اللہ ایک نہیں، ایک تو واحد سے کا ترجمہ، اللہ واحد، احد اکیلا، تنہا،
کوئی اس کا ساجی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، صمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی سہارا لیا جائے، جس کے سہارے سے کوئی چیز قائم ہے۔ اللہ قائم بالذات ہے، اپنی ذات سے قائم ہے، پوری کائنات اس نے تھامی ہوئی ہے، وہ چلا رہا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کو اس نے تھاما ہوا، انزالتا، کہیں اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ عظیم سیارے اور یہ عظیم جو گیلیکسیز ہیں، ان کی اصل حقیقت کس قدر باریک معاملہ ہے، ان کا کس قدر باریک، لو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ ان کے درمیان جو فاصلے ہیں، ان کی باہمی کشش ہے، اس کو ایک کشش ادھر سے کھینچ رہی ہے، ایک کشش ادھر سے کھینچ رہی ہے، تو یہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اگر ادھر کی کشش ذرا سی بڑھ جائے وہ کھینچ لے گی اور وہ ٹکرا جائیں گے اور کائنات درہم برہم۔ یہ تو توازن ہے، اسی کو کہا ہے سورہ رحمان میں ووضع المیزان۔ لوگوں نے سمجھا میزان سے مراد یہ زمین کی جو میزان جس میں ہم تولتے نہیں، والسماء رفعها ووضع المیزان، یہ سما سے متعلق ہے۔